اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو حسان القصاص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار اور چڑھاؤ، رنج اور راحت میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حسن کے 3 حصے کیے گئے، پھر تمام لوگوں میں 2 حصے تقسیم کیے گئے اور ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو دیا گیا۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ حسن کے 2 کیے گئے، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر نے آپ کو بہت گرا قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 یا 9 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم یہ تھا کہ خوبصورتی و خوبروئی اور جمال و رعنائی کا مجسم تھے، شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فروانی، اور پھر ہر وقت ساتھ رہنا عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پر دل و جان سے نثار ہونے لگیں، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریدہ ہو کر ان کی عاشق ہو گئیں۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت مصر میں پھیل چکی تھی۔ دراصل ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا، جو قصے کے فرمان ہے ترجمہ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے بہلانے اور پھسلانے میں لگی رہتی ہے، اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور جب زلیخا نے ان کی فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کا ہاتھ میں اس نے چھری دی اور آگے ان کے پھل رکھ دیے، جن کو وہ کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام آئے تو عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہا تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے تو سب نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ کمرے سے نکلتے ہی عورتوں کی نگاہ جب آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گئیں، روب و جلال و جمال حسن دیکھ کر بے خود ہو گئیں، پھر ان تیز چھریوں اور چاقوؤں سے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ دعوت تو پہلے ہی ہو چکی تھی، یہ تو صرف پھل کھا رہی تھی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تم چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں تشریف لے گئے۔ پھر زلیخا نے کہا دیکھا تم تو ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکیں، پھر بتلاؤ میرا کیا ہوگا۔ عورتوں نے زلیخا سے معذرت چاہی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ زلیخا آپ کے حسن و جمال پر بے انتہا فریدہ تھیں۔ زلیخا نے خلوت خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر کے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہا، آپ علیہ السلام کے بال کس قدر حسین ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے بدن سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر کہا کہ تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، تو فرمایا کہ یہ موت کے بعد یہ سب سے پہلے پانی ہو کر میرے چہرے پر بیٹھ جائیں گی۔ پھر کہا تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، فرمایا یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر آخرت کی فکر نوجوانی کے عالم میں ہی مسلط کر دی تھی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس کے ساتھ انسان ہر جگہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان چھڑانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے زلیخا بھی دوڑی اور ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر پھاڑ ڈالا۔ اسی وقت عزیز مصر بھی محل میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی کہ عزیز مصر حیران ہو گئے کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا،
اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے، اور یوسف بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے کرتے کو دیکھا تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا تھا۔ فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطا کار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا گیا۔